اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین معین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب مبین وهو الأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے آثار قرآن مجید۔ آثار اثر کی جمع ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے انسان کو قرآن مجید کی آیت اثر کرتی ہے۔ قرآن مجید وہ نور مطلق ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا۔ قرآن مجید وہ چراغ ہے جو کبھی بجھتا نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا دریا ہے جس کی گہرائی تک انسان پہنچ نہیں سکتا اور اس کی گہرائی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا نور ہے جس کی تاریکی نہیں ہے، ظلمت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی پہلی آیت جس کا ہم نے تذکرہ کیا، قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس، تاکہ لوگوں کو نکالا جائے، من الظلمات الی النور، ظلمات سے، تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ معلوم ہوا قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے آتی ہے۔ اسی قرآن مجید کے سلسلے سے پیغمبر اکرم کی حدیث ہے فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ قرآن مجید کی فضیلت کے سلسلے سے پیغمبر نے ارشاد فرمایا فضل القرآن، قرآن کی فضیلت علی سائر الکلام، دوسرے جتنے بھی کلام ہیں ان پر قرآن مجید کی فضیلت برتر ہے، کفضل اللہ علی خلقہ۔ جس طریقے سے ایک خالق کی فضیلت، ایک خالق کی برتری اپنے مخلوق پر ہے، جتنا فاصلہ ہے اسی طریقے سے قرآن مجید میں اور دوسرے کلاموں میں اتنا فاصلہ ہے، یعنی اتنی برتر کتاب ہے قرآن مجید۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا اگر کوئی انسان قرآن مجید کی 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو وہ انسان بیدار لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ یعنی 2 طریقے کے ہیں، ایک بیدار ہے، بعض لوگ غفلت میں ہیں، لیکن جو انسان قرآن مجید کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا وہ بیدار لوگوں میں روز محشر اس کا شمار ہوگا۔ اور اگر کوئی انسان قرآن مجید کی 50 آیتوں کی تلاوت کرے گا تو اس کا شمار خدا کے یاد کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اور اگر کوئی انسان قرآن مجید کی 100 آیتوں کی تلاوت کرے گا اس کا شمار تواضع اور انکساری کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ یعنی قرآن مجید کی اس ماہ رمضان المبارک میں انسان جتنا تلاوت کرے گا اسے اتنا ہی ثواب اور اجر دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں اگر انسان قرآن مجید کی 1 آیت کی تلاوت کرتا ہے
تو اسے ایک آیت کا ثواب ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں اگر کوئی انسان ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اسے سارے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ یہ کتنا اجر و ثواب ہے جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ تو لوگ دو طریقے سے ہوں گے، ایک تاریخی میں ہوں گے، دوسرا گروہ نور میں ہوں گے۔ یعنی نور میں وہ شخص ہے جو قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو وہ راہ راست سے بھٹکے گا نہیں۔ لیکن گمراہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے اور قرآن مجید کے مفاہیم سے ناآشنا ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس ماہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ ثواب ہے، اور جس طریقے سے تلاوت قرآن کرنا ہے اس طریقے سے انسان تلاوت قرآن کرے، اچھے لہجے میں تلاوت قرآن کرے۔ اس لیے کہ جو انسان اچھے لہجے میں تلاوت قرآن کرتا ہے تو اس کا ایک اثر ہے، یعنی آیت اثر کرتی ہے انسانوں پر، اس کا ایک اثر ہے۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام جب تلاوت قرآن کرتے تو گلی سے گزرنے والے افراد آپ کے در پر کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے۔ یعنی ہم اگر تلاوت قرآن کریں تو وہ کیفیت نہیں ہے، لیکن جب امام زین العابدین، جب کوئی ہمارا امام تلاوت قرآن کرے تو لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک شخص پیغمبر اکرم کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ تلاوت قرآن کس کی بہتر ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا لب و لہجہ اچھا ہو اس کی تلاوت قرآن ہے، لیکن رسول خدا نے ارشاد فرمایا دیکھو تلاوت قرآن جو انسان قرآت کر رہا ہے اس کا اچھا لہجہ ہے جو تلاوت قرآن کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کو سنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کے مفاہیم کو جو سمجھ کر جس کے دل میں خوف الہی آ جاتا ہے اس کی تلاوت اچھی ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم نے ایک معیار بتا دیا تلاوت قرآن کا کہ تلاوت قرآن مجید اس طریقے سے کرنا چاہیے، تلاوت قرآن بھی ہو اور وہ اس تلاوت قرآن کو سنے بھی اور اس کے بعد اس کے دل میں خوف خدا طاری ہو جائے۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید کی آیتیں انسان پر اثر کرتی ہیں۔ رسول خدا نے ابی مسعود سے کہا، آپ کے صحابی تھے ابی مسعود، رسول خدا نے ابی مسعود سے کہا اے ابی مسعود تلاوت قرآن کرو۔ ایک مرتبہ ابی مسعود نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں تلاوت قرآن کروں؟ یا رسول اللہ آپ اچھی تلاوت قرآن کرتے ہیں، آپ کیجئے۔ لیکن رسول نے کہا کہ اے ابی مسعود میں کہہ رہا ہوں تلاوت قرآن کرو۔ جب رسول کا اصرار بڑھا تو ابی مسعود نے تلاوت قرآن کی تو رسول کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اب جیسے ہی رسول کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تو رسول نے فرمایا کہ اے ابی مسعود تم تلاوت قرآن کر رہے تھے لیکن قرآن مجید کی آیت مجھ پر اثر کر گئی ہے، اس وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ معلوم ہوا تلاوت قرآن مجید ایک ایسی تلاوت کرنے سے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور انسان کا دل منقلب ہو جاتا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے
کہ روز محشر قرآن مجید کا چہرہ علی کے چہرے کی مانند ہوگا۔ لوگوں نے سوال کیا آغا یہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا چہرہ روز محشر علی کے چہرے کے مانند ہوگا؟ تو ایک مرتبہ آپ نے دلیل پیش کی۔ ایک مرتبہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دیکھو مولا کائنات نے کہا انا کلام اللہ ناطق، میں اللہ کے کلام کا ناطق قرآن ہوں۔ اس وجہ سے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے دلیل پیش کی۔ تو پیغمبر اکرم کی حدیث بھی ہے القرآن مع العلی، العلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ یہیں تک نہیں حوض کوثر تک یہ وارد ہوں گے، یعنی قرآن مجید حوض کوثر تک یہ وارد ہوں گے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام جب آپ تلاوت کرتے یا ایھا الذین آمنوا، اکثر آیتوں میں یہ آیت آئی ہوئی ہے، پروردگار عالم مومنوں سے خطاب ہو کر کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ جب آمنو کا تذکرہ آیا تو ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہم لبیک اللہم لبیک۔ اگر جو انسان اس آیت پر جب پڑھ کر یا ایھا الذین آمنوا اللہم لبیک اللہم لبیک کہتا ہے کہ اے خدا میں حاضر ہوں، اے خدا میں حاضر ہوں، جب یہ کہتا ہے تو بندے کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ خدا سے گفتگو کر رہا ہے، یعنی اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ خدا سے گفتگو کر رہا ہے۔ آپ کے پاس ایک کنیز آئی، آنے کے بعد آپ کو ایک گلدستہ دیا، آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ چہرے والے بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا امام حسن مجتبی ایک کنیز نے آپ کو صرف ایک گلدستہ دیا اور آپ نے اسے آزاد کر دیا؟ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ اگر تمہیں کوئی ہدیہ دے تو تم اس سے بہتر ہدیہ دو، یعنی یہ قرآن کا پیغام ہے، اگر تمہیں کوئی ہدیہ دے تو تم اس سے بہتر ہدیہ دو۔ اور ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر سارے مشرق اور مغرب میں کوئی نہ ہو، سب مر جائیں اور میں اکیلا تنہا رہوں اور میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہو تو مجھے کسی طریقے کا خوف نہیں ہوگا۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید کی آیتوں میں وہ طاقتیں ہیں جو انسان سمجھتا نہیں ہے۔ ایک کنیز پیالے میں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آئی، وضو کے لیے پیالے میں پانی لایا اور دینا چاہ رہی تھی، ہاتھوں سے پیالہ چھوٹ گیا۔ اب جیسے ہی چھوٹا تو امام غصے میں ہونے والے تھے، امام نے غصے کو پی لیا، اس نے کہا والکاظمین والغیظ، ایسے بھی لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ میں نے غصے کو پی لیا۔ اب کنیز نے کہا والعافین عن الناس، لوگوں میں ان کے جرم کے برابر ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں جو ان کے جرم کے برابر ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام نے کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب ایک مرتبہ اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، کہا واللہ یحب المحسنین، خدا احسان کرنے والوں کو محبت کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ
امام زین العابدین نے کہا کہ اے کنیز جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا. یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ایسا ہے کہ جو لوگوں کے گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں، کہ لوگوں کو عافیت سے بخشتے ہیں لوگوں کو. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے ملتا ہے، رجا بن صحا فرماتے ہیں کہ میں گھر میں دیکھتا ہوں کہ جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو شام میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے تلاوت قرآن کرتے ہیں. یعنی امام کثرت سے تلاوت قرآن کرتے ہیں، کثرت سے تلاوت قرآن کو پڑھتے ہیں. اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی سوال کرے کہ ہر نماز میں سورہ حمد ہی اللہ نے کیوں رکھا، تو اس کا جواب یہ امام فرماتے ہیں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ حمد میں قرآن کے تمام مفاہیم اور معارف قرآن موجود ہیں. تمام مفاہیم اور معارف قرآن موجود ہیں. تو معلوم ہوا قرآن مجید کی آیتوں میں اثر ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ، صاحب الغدیر جنہوں نے الغدیر جیسی کتاب کو لکھا اس کے صاحب ہیں آیت اللہ امینی. آیت اللہ امینی کو بغداد کی کانفرنس میں بلایا جاتا ہے. جب آپ کو بغداد کی کانفرنس میں بلایا جاتا ہے تو سب چیئروں پر بیٹھے ہوئے تھے، جگہ خالی نہیں ہوئی، تو آیت اللہ امینی، علامہ امینی وہیں پر بیٹھ گئے. تو ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا ہوا ہاذا امینی، کیا آپ امینی ہیں؟ کہا کہ ہاں میں امینی ہوں. تو آپ نیچے کیوں بیٹھے ہیں؟ آئیے چیئر میں بیٹھیے. تو ان کو چیئر میں بٹھایا اور اس نے کہا کہ اے آیت اللہ امینی، اے علامہ امینی، میری بیوی کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی ہے اور ڈاکٹروں نے وقت بھی دے دیا ہے، لیکن آپ کچھ ایسا نسخہ لکھ کر دیں جس کے ذریعے سے میں تعویذ بنا کر اپنی بیوی کو ڈالوں اور شفا ہو جائے. تو ایک مرتبہ علامہ امینی نے اپنے قلم کو نکالا اور کاغذ کو نکالا. نکالنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. لکھنے کے بعد کہا کہ اس کو تعویذ جا کر پہنا دو، انشاءاللہ تمہاری بیوی صحت مند ہو جائے گی. اور اس نے اس کاغذ کو لے کر جا کر تعویذ بنا کر پہنایا اور وہ شفا یاب ہو گئی. ایک مرتبہ اس شخص نے کہا کہ اے علامہ امینی، آپ نے کیا لکھا کاغذ میں کہ جس کے ذریعے سے میری بیوی شفا یاب ہو گئی ہے؟ تو ایک مرتبہ علامہ امینی نے کہا میں نے کچھ نہیں لکھا، صرف لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی صرف علامہ امینی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دیا اور وہ شفا یاب ہو گئی. معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی وہ طاقت و اثر ہے جسے انسان پہچانتا نہیں ہے. اگر واقعاً اس کو پہچاننے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قرآن مجید کی آیتوں میں اثر ہے. پیغمبر اکرم کے زمانے میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد ایک مرتبہ رسول سے کہا یا رسول اللہ مجھے قرآن کی تعلیم دیجئے. پیغمبر اکرم نے کہا کہ اے صحابہ، یہ جو بندہ آیا ہوا اسے قرآن کی تعلیم دو. اور اسے صحابہ لے کر گئے. لے جانے کے بعد اسے درس دیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. سورہ زلزال کی تلاوت فرمائی اور اس آیت پر پہنچے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا.
جس نے بھی ذرہ برابر نیکی کو انجام دیا اس کی جزا اسے حاصل ہوگی، اور جس نے بھی ذرہ برابر برائی کو انجام دیا اس کی سزا اسے ملے گی۔ اس شخص نے کہا کیا یہ قرآن مجید کی آیت ہے؟ تو اس نے کہا کہ صحابہ نے کہا ہاں یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس نے کہا کہ اس قرآن مجید کی آیت نے میرے دل پر اثر کر دیا ہے۔ انہیں معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آیت انسانوں کے دل پر اثر کرتی ہے۔ آخری بات، ساسا بن ناجیہ ایک ایسے شخص ہیں جو شاعر اہل بیت فرزدق کے جد تھے۔ جب جاہلیت عرب میں جب لوگ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، زندہ دفنایا جاتا، تو آپ اس بچی کو بچاتے اور اس کا باپ جو ہے اس کے باپ کو 3 اونٹ دے کر اس بچی کو لے لیتے۔ اس طریقے سے آپ نے 750 اونٹ دیے ہیں اور 200 بچیوں کو بچایا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی آپ نے ساسا بن ناجیہ نے 750 اونٹ دے کر 200 بچیوں کو بچایا ہے۔ جب پیغمبر اکرم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے اور ہجرت ہو کر مدینے میں آئے، ساسا بن ناجیہ کی ملاقات پیغمبر اکرم سے ہوئی۔ ایک مرتبہ کہا کہ آپ دین لے کر آئے ہیں، ہم نے سنا ہے، آپ مجھے تعلیم دیجئے، قرآن کی تعلیم دیجئے۔ صرف اسی آیت کی تلاوت فرمائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے بھی ذرہ برابر نیکی کو انجام دیا اسے اللہ اس کی جزا دے گا، اور جس نے بھی ذرہ برابر برائی کو انجام دیا ہے اس کو سزا اسے ملے گی۔ تو وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔